محمد بن اسماعیل البخاری شافعی جوفی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جن کو لوگ جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ولادت 13 شوال 194 ہجری 20 جولائی 810 عیسوی ہے، اور تاریخ وصال جو ہے وہ 1 شوال 256 ہجری 1 سپٹمبر 870 عیسوی ہے۔ قمری سال اگر گنے جائیں تو قمری سالوں کے مطابق ٹوٹل جو ہے وہ 61 سال تقریباً عمر جو ہے وہ مبارک آپ کی بنتی ہے۔ یہ جو امام بخاری کے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کا روزہ اور پکی بلند قبر آج بھی روس کی پرانی اسٹیٹ کے اندر ہے، اور موجودہ آج کا ملک ہے ازبکستان۔ پتھر بنا ہوا اوپر، نیچے پکی قبر ہے، اوپر بھی امام بخاری میں ان کو بہت بڑا ولی کامل، بڑا صوفی، بڑا زاہد اور متقی، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر، ان کی کتاب کو پڑھ کر، بخاری شریف کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنے، اور آپ ہی لوگ ہیں، محدثین ہی ہیں کہ جو وہ چیز بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد آدمی ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عالم دین ولی کامل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی کامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ابن حزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے بڑا حدیث دان اور حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔ تہذیب جلد نمی صفحہ 45 پہ ہے۔ ابن خلقان نے وفیت العیان جلد 2 صفحہ 224 پہ لکھا، البخاری الحافظ الامام فی علم الحدیث۔ تو حافظ الحدیث جو ہے یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، کیوں؟ اور آپ بیٹے اسماعیل کے، اسماعیل آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ یہ اسماعیل جو ہیں یہ حضرت اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث، بڑے علامہ اور صوفی۔ البخاری، بخاری جو بخارا شہر کا رہنے والا ہو، آپ کی ولادت بخارا میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بخارا میں حاصل کی۔ اس وقت بخارا جو ہے یہ ازبکستان کا شہر نہیں تھا، خراسان کا شہر تھا، خراسان کے اندر تھا، اور عباسی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ شافعی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں یا شافعی؟ حنفی تو ہو نہیں سکتے۔ آپ کا مسلک جو ہے اور آپ کی کتابیں جو ہیں وہ، آپ کا رجحان جو ہے وہ امام اعظم سے الٹ ہے، ان کی فقہ کے مطابق نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو پڑھ کر اور آپ کے رجحانات کو پڑھ کر کئی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ تہجد گزار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تہجد، تو تہجد میں روتی رہتی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر، اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ جتنے اسباب ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے، اے مسبب الاسباب اب تو کر، یا اللہ پاک تو کرم فرما میرے بیٹے کو بینا کر دے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ یوں روتے روتے سو گئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، ابو الانبیاء کا دیدار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے روتی کس لیے ہو، پریشان مت ہو، تمہارا بیٹا جو اٹھے گا نا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کے صدقے اس کو بینا کر دیا ہے۔ اسی وقت اٹھی ابراہیم علیہ السلام، خواب میں اسی وقت اٹھی، جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا، اٹھو 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 بیٹا، ماں آج جلدی اٹھا رہی ہو مجھے، کہا نہیں بیٹے اٹھو، تم جلدی کرو۔ بیٹا اٹھا، جب اٹھا تو کیا دیکھا، آنکھیں کھولی تو کمرے کی ساری چیزیں اور ماں جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔